بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وسلم. پچھلی دفعہ ہم نے عاد اور سمود کے ایگزامپلز پر اینڈ کیا اور دنیا میں ان کو کیا سزائیں ملی وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور ایگزامپلز دیے. آیا نمبر 19 سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے نا، and ayah number 19 is an important ayah because that kind of sets the tone for the coming ayahs and the coming verse. یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو بتایا گیا تھا کہ دنیا میں کیا سزائیں تھی، یہاں پر ہے کہ آخرت میں کیا سزائیں. So that is what we will be learning in this section of the Quran. حامیم السجدہ سورت نمبر 41 ہے اور جی آیہ نمبر 19 ہے اور جز یعنی سپارہ نمبر 24 پہ ہم ہیں. الحمدللہ ثم الحمد. اب اس یوم کی بات آ جاتی ہے آیہ 19 میں، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. That day when will be gathered enemies of Allah towards the fire, فَهُمْ يُوزَعُونَ, and they will be in groups. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اس دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جس دن اکٹھا کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف یا آگ کی سمت. پہلی بات ہمیں یہاں پر یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جی آدھا. عدو آپ کو پتہ ہے دشمن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اس کا جو اپوزٹ لفظ ہے نا عدو کا وہ ہے ولی. تو آدھا از پلورل اور اس کا مطلب ہے دشمن ان پلورل سینس. اس کا جو اپوزٹ ہوگا، اور آج ہم تھوڑا اس آیت کی روشنی میں اپوزٹس کو دیکھیں گے، اس کا جو اپوزٹ ہوگا جی وہ ہوگا اولیاء. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اعداء کے ساتھ کیا ان کا حشر ہوگا، کیا ان کے ساتھ کیا جائے گا. ہاؤ ول دے بی ٹریٹڈ ان آخرہ. اور انہیں ظاہر بتایا جا رہا ہے الی النار، آگ کی طرف لے جایا جائے گا. النار نون واو را سے ہے اور آدھا عین دال واو سے ہے. فہم یوزعون.
اب یوزا ان کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے ہم آدھا اللہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ آدھا اللہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کو بھی سمجھا جائے۔ چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں، مثلا دن رات سے پہچانا جاتا ہے، رات از ایبسنس آف لائٹ اینڈ ڈے از لائٹ، تو دونوں میں جو کمی ہو۔ یہ آیات ہیں بڑی خوبصورت، سورت یونس کی 62 to 64، so these are 3 verses۔ اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو کہ ہماری اس تفسیر میں ہیلپ کرے گا انشاءاللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ Indeed, or verily, there will certainly be no fear for the close servants of Allah, nor will they grieve۔ خبردار یا بے شک اللہ کے اولیاء نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نہ فیوچر کی انگزائٹی ہے، نہ پاسٹ کی ڈپریشن ہے۔ Isn't that what everybody is after? So subhan Allah, the following 2 verses tell us, and especially the verse after this, کہ کیسے یہ یہاں پہنچے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ They are those who are faithful and are mindful of him۔ ہم نے کہا آدھا کا اپوزٹ اولیاء ہے، تو ساتھ ہی لکھ لیجئے ایمان کا اپوزٹ کفر ہے اور تقوی کا اپوزٹ نافرمانی ہے۔ اگلی آیا 64 سورہ یونس، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ For them is good news in this worldly life and in the hereafter۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، there is no change in the promise of Allah۔ ذلك هو الفوز العظیم، that is truly the ultimate triumph۔ اصل کامیابی، سب سے عظیم کامیابی تو یہ ہے۔ اب ہم نے 3 اپوزٹس یہاں پر آئیڈینٹیفائی کر لیے، سورہ یونس کی یہ آیات اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی آیا نا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آیا نمبر 18 آف دس سورہ اونلی، اور اس سے ریلیٹڈ ہے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ تو یعنی کون ہے اللہ کے دشمن جو کہ تقوی اور ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، یعنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی کیونکہ وہ تقوی نہیں اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اور وہ ایمان کے بجائے کفر کی طرف جاتے ہیں۔ یوزعون جو لفظ ہے نا، واو زائن، اس کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، روکنا اور ترتیب دینا۔ اور روکنا ایز ان ریسٹریننگ somebody or something، اور ترتیب دینا organizing something۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی ہیں۔ یوزعون سے ہمیں یہ پتا چلا کہ دے آر ان ملٹیٹیوڈز، اور صرف میلز نہیں ہے، بٹ یہاں میل جینڈر میں بات ہوئی بیکاز قرآن کا اور عربی کا انداز ہی ہے، ڈیفالٹ جینڈر جو ہے وہ میل ہے۔ یوزعون بتا رہا ہے کہ کوانٹٹی تو بہت زیادہ ہوگی مگر وہ آرگنائزڈ ہیں۔ اگین ون آف دوز اللہ کی شان، ہوا فی شأن، وہ جو آتا ہے نا سورت الرحمن میں۔ امیجن کیجئے کسی جگہ بہت سارے لوگ آ گئے، جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ، آپ نے 500 لوگ مہمان بلائے ہیں، 700 آ گئے، پینک۔ سبحان اللہ، یہاں بتایا جا رہا ہے یوزعون میں کہ ایک تو ملٹیٹیوڈز میں ہوں گے جہنم کی طرف جانے والے، اللہ کے دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہیں بٹ آرگنائزڈ ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یوزعون دھکیلے جانے کے معنی میں بھی ہے، یعنی انہیں کسی جگہ کلیکٹ کر کے کائنڈ آف پش کیا جا رہا ہے، کیونکہ الن نار کہا گیا نا، ہانکنے والے فرشتے ہوں گے اور انہیں دھکیلا جا رہا ہوگا اور امتوں کی شکل میں داخل کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن ہمیں دوسری جگہ بتاتا ہے امتیں ایک دوسرے پر لعنت کر رہی ہوں گی، ناراض ہو رہی ہوں گی۔ ایک بنیادی بات ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ the sinners don't just suffer in دنیا، they are also punished in the hereafter۔ ایک بہت اہم بات جو ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا جو صلہ ہے نا وہ اس دنیا ہی میں ختم نہیں ہو جاتا، جو امپیکٹس ہم چھوڑ کے جاتے ہیں نا اعمال کی، وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اثرات کرتے رہتے ہیں۔ جو کانسیپٹ آف ٹوگیدرنس یوزعون میں آ رہی ہے، کلیکٹیولی دے آر بینگ پنشڈ اور ڈریون، وہ آپ کو زمرہ میں بھی نظر آئی تھی، سورۃ الزمر میں۔ سو دا کانسیپٹ آف بینگ ان گروپس اکارڈنگ ٹو عمل۔
سورۃ النمل میں فوجن آیا ہے. سو اس طرح سے گروپس کی شکل میں ان کو کیا جائے گا. تو ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی. علماء یہ بتاتے ہیں کہ جو تو کافر ہیں وہ تو جہنم کے دروازوں کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، اور وہ جو گیٹس ٹو ہیل ہے نا، وہاں سے وہ ان کا داخلہ ہو. ٹھیک ہے، جو کفار ہیں، ایمان ورسز کفر کی بات ہے، اور اپنے گناہ کے حساب سے جس گیٹ میں جانا ہے یا جس گروپ کے ساتھ جانا ہے وہ. اللہ نہ کرے مومن ہے یا مطلب ایمان تو تھا مگر نافرمانی بہت. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. وہ گیٹ سے نہیں داخل ہوں گے، وہ ہوں گے پل صراط پر، اور پل صراط کراس کرنے کی بہت سیویئر کوشش کریں گے، اور بہت تکلیف دہ کوشش ہوگی. اور وہ جو سارا ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے اعمال روشنی کی طرح ہوں گے اور شدید اندھیرا ہوگا، تو جس کے نیک اعمال ہوں گے اس سے تھوڑی، جیسے آپ اندھیرے میں نہیں لائٹ چلی جائے تو فلیش لائٹ جلاتے اپنے فون کی تو کچھ نظر آنے لگتا، تو اس طرح سے وہ جا سکیں گے. اور باقی جو ہیں جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے وہ نیچے گر جائیں گے، اور وہ اسی جہنم میں گریں گے، اور وہ اتنی ہی اپنی سزا کاٹیں گے. اور اس سزا کے کاٹنے کے بعد ایونچولی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں، اگر وہ مومن تھے سچے، تو نکال لے گا. سو دیر از لاٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر. میں آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں، اور اس سے انشاءاللہ ہماری مزید کلیئرٹی ہو جائے گی. اور یہ حضرت ابو ہریرہ اور حذیفہ جو ہیں ان کی اتھارٹی پہ یہ حدیث ہے. میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah the blessed and exalted would gather people. The believers would stand till the paradise would be brought near them. They would come to Adam and say, our father, open for us the paradise. He would say, what turned you out from the paradise was the sin of your father Adam. I'm not in a position to do that. Better to go to my son Ibrahim, the Khalil of Allah. یعنی مومن جو جنت قریب لے آئی جائے گی، تو پہلے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بنی آدم کے باپ ہیں، آپ ہمارے لیے کھلوائیں. تو وہ کہیں گے کہ میری غلطی کی وجہ سے تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے بیٹے ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ تھے. اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ کہیں گے کہ میں اللہ کا خلیل تو ضرور ہوں لیکن بہتر ہے مگر دور دور سے. یو بیٹر اپروچ موسیٰ علیہ السلام ود whom اللہ کنورسڈ، وہ کلیم اللہ تھے، ان سے بات کی تھی. پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی کہیں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں، ہی از دا ورڈ آف اللہ اینڈ ہی از ہز اسپرٹ. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس پوزیشن میں نہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور انہیں اجازت دی جائے گی کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے. Trustworthiness and kinship would be dispatched, and these would stand on the right and left of the path. And the first of you would pass with the swiftness of lightning. اب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف امانت داری اور رشتہ داروں کو نبھانا، یہ دو نیکیاں وہ کھڑی ہوں گی یہ جو پل صراط ہے اس کے لیفٹ اور صراط کے رائٹ پر. ٹھیک ہے، الامانۃ والرحم فتقومانی، یہ دو جو ہیں یہ کھڑی ہوں گی کوالٹیز. اور پھر پہلا شخص جس طرح روشنی جاتی ہے نا وہ اس طرح سے گزر جائے گا. The narrator said, I said, oh, you who are far dearer to me than my father and my mother, which thing is like the passing of lightning? یعنی کون سی چیز بجلی کی تیزی سے جاتی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کر رہے تھے. He said, have you not seen lightning? How it passes and then comes back within the twinkling of an eye. Then they would pass like the passing of the wind. اب اگلا جو آئیں گے وہ ہوا کی طرح جائیں گے، اور اسی طرح سے سوال ہو رہے ہیں. یہ یعنی آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط پہ سے کس طرح سے گزرے گا. اور یہ لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ میں اس طرح سے آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 195 ہے.
there would be those who would somehow or other succeed in traversing the path, یعنی کسی طرح وہ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. and some would be piled up in hell, اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں ایک کے اوپر ایک جمع ہو جائیں گے. by him in whose hand is the life of Abu Huraira, it would take one 70 years to fathom the depth of hell. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جہنم کی تو صرف گہرائی ناپنے میں 70 سال لگ جائیں. یہاں ہمیں جو آدھا کا بتایا گیا نا الن نار، اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ جو مومنین ہیں ان کا بھی تو پل صراط کا سارا معاملہ ہے. ہمیں جو کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، تو صحیح راستے پہ جو رہنے والے ہیں وہ کسی طرح گزر جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے. یوزعون کا ایک معنی جی اور کیا گیا، جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا وہاں پر یہی والا روٹ بھی ایک جگہ استعمال ہوا ہے کہ لشکر کا یا فوج کا ایک حصہ روک کے رکھا جائے جب تک پیچھے سے باقی فوجی دستے نہیں پہنچ جاتے. یہ بھی یوز آؤن ہے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا اس کے دو معنی ہیں، روکنا یا ترتیب دینا. ترتیب دینا میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، روکنا ریسٹرین کرنا. So imagine this, the first lot of the enemies of Allah have reached, but they are not being directly sent because they are waiting for their fellows or mates. یعنی وہ منتظر ہیں کہ انہی جیسے گناہ جنہوں نے کیا ہے جن کو اسی گیٹ سے داخل ہونا ہے. ایک یہ تفسیر بھی کی گئی ہے، وہ ویٹ کرتے رہیں گے، وہ یوزعون روک کے رکھے جائیں گے جب تک پیچھے سے باقی کھیپیں نہیں آ جاتی. اینڈ دین دے ول بی کائنڈ آف pushed in all together. جیسے کئی دفعہ گاربیج نہیں آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں، شام کا بھی جمع ہو جائے ایک ہی دفعہ نا سارا جمع ہو کے، ان کو روک کے رکھا جائے گا کہ ٹھیک ہے عمل کے اعتبار سے جو تمہارے ساتھی ہیں نا انہیں بھی آنے دو، اور تم سب کا اگر انجام ایک ہی ہونا ہے تو ایک ہی دفعہ تم اندر جاؤ گے. تو یوز آؤن کے یہ معنی بھی کیے گئے. ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Finally, when they will reach there, their ears, their eyes, and their skins will testify to what they used to do. اب ہوا یہ کہ سب جمع ہو گئے اور وہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ جب وہ سب آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، ان کی سکن، سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. یہاں پر ایک بہت سکیری چیز ہے اس آیت میں، اور وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے اپنے لمز اور ہماری سکن بھی گواہی دے گی. اب یہاں لفظ آیا ہے جلود، اردو میں بھی آپ لفظ استعمال کرتے ہو سکن کے لیے جلد. جلد صرف اٹس ناٹ جسٹ the skin of the hands, it's the skin of everything in the body, which of course then the nerves are also including. So اس طرح سے امیجن کیجئے کہ آنکھ نے کیا دیکھا، کان نے کیا سنا، ہاتھ نے کس چیز کو چھوا. سو فار ایگزامپل استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، انٹاکسیکنٹس ہے نا، مثلا شراب ہے یا کوئی اور چیز ہے جو ہمارے دین میں حرام ہے، اس کا امپیکٹ آپ کی لٹرلی آپ اندر سے ایک جو وہ چیز فیل کرتے ہیں، یا کسی گناہ کا مثلا پلیجر ہے، کوئی فزیکل گناہ ہے، وہ سکن پہ فیل کیا گیا ہے پلیجر، سینسز نے اسے فیل کیا ہے. یا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے وہ کھانے کی چیز تو ضروری نہیں حرام ہے کہ وہ اٹس ناٹ پورک اور وائن یا کوئی ایسی چیز، مگر کمایا گیا تھا اللہ کی نافرمانی کر کے حرام طریقے سے، اور وہ منی استعمال ہوئی ہے، اور اس پیسے سے جو کھانا لیا گیا ہے، اور وہ جب ہم کھا رہے ہیں اور ہم اس کو ریلش کر رہے ہیں، اور ہماری اس سے جو سکن نرش ہو رہی ہے، آپ اس کو ملٹیپل ویز میں سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انہیں وہاں اللہ کے دشمنوں کو جب ڈالا جائے گا تو ان کے تو اپنے لمز گواہیاں دینا شروع ہو جائیں گے. میں یہ حدیث آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور جی یہ مستدرک الحاکم میں حدیث آتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ he said that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم laughed and smiled one day. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا اتنا پیار آتا ہے پڑھ کے، he said will you not ask about why I laughed.
تم لوگ پوچھ کیوں نہیں رہے مجھ سے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت نہیں ہنستے تھے. They said, "O Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, why did you laugh?" کیوں آپ ہنس رہے ہیں؟ He said, "I was amazed at how a servant will dispute with his Lord on the day of resurrection." میں حیران ہوں کہ کس طرح سے ایک عبد بندہ اللہ کا اللہ سے یوم القیامہ پہ جھگڑا کرے گا یا بحث کرے گا. He will say, "My Lord, did you not promise me that you would not treat me unjustly?" Allah will say, "Yes." تو شخص کہے گا یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں. The man will say, "I will not accept any witness against me except from myself." Allah will say, "Is it not sufficient that I and the angels, the noble scribes, are the witnesses?" These words will be repeated several times. یعنی اللہ تعالیٰ وہ کہے گا میں کوئی اپنے خلاف گواہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، اپنا کیس خود لڑ رہا ہے اللہ کی عدالت میں، کہہ رہے کوئی اور گواہ نہیں میں ایکسیپٹ کروں گا سوائے میں جو اپنے لیے گواہی دوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کافی نہیں ہے کہ میں اور فرشتے کرامن کاتبین گواہی دے رہے، اور یہ کئی دفعہ کہا جائے گا. Then a seal will be placed over his mouth. پھر ایک مہر اس کے منہ پر لگا دی جائے گی. And his organs or limbs will speak about what he used to do. اس نے کہا تھا نا میں خود اپنے گواہی دینا چاہتا ہوں، تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ زبان گواہی دے یا جسم کا کوئی اور حصہ گواہی دے. تو زبان پہ مہر لگ جائے گی اور اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ گواہی دینا شروع کریں گے، بولنا شروع کریں گے کہ وہ کیا کرتا تھا. Then he will say, "Away with you. It was only for your sake that I was arguing." اس شخص پھر فرسٹریشن میں اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا، ہلاک ہو تم، تمہاری وجہ سے ہی تو میں یہ بحث کر رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ تم بچ جاؤ. کیونکہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اعضاء ہی تو جلیں گے، اور وہی اعضاء انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. جو ہمیں بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، آئی تھنک کئی دفعہ اس کی انٹینسٹی ہم بھول جاتے ہیں. جیسے حضرت ابو موسیٰ نے کہا ہے نا، یہ آتا ہے کہ the disbeliever or the hypocrite will be called to account and his Lord will show him his deeds, but he will deny them and say, "O Lord, by your glory, this angel has written about me something that I did not do." تو ابو موسیٰ کہتے ہیں جو کافر یا منافق ہے اسے جب بلایا جائے گا حساب کتاب کے لیے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے اعمال دکھائیں گے تو وہ ڈینائی کرے گا. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں بھی ڈینائل ہے. ہم اپنے آپ کو جسٹیفیکیشنز دے دیتے نا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. تو وہ شخص ڈینائی کرے گا اور وہ اللہ سے کہے گا کہ آپ کی عزت اور جلال کی قسم یہ جو فرشتے نے لکھا ہے نا اس نے غلط لکھا ہے. The angel will say to him, "Did you not do such and such on such and such day in such and such place?" فرشتے نے بھی جگہ وقت کیا کیا وہ سب نوٹ کیا ہوا ہے. وہ انکار کرے گا. He will say, "No, by your glory, O Lord, I did not do it." آپ نے دیکھا نا اگر پکڑے جائیں کئی دفعہ چور تو انکار کرے تو ہم نے تو بالکل نہیں کیا، اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے اور اس میں اگلا نظر آ رہا ہے. When he does that, a seal will be placed over his mouth. Al-Ashari, may Allah be pleased with him, said, "I think that the first part of his body to speak with will be his right thigh." Al-Ashari رضی اللہ عنہ کا ماننا ہے کہ پہلا جو جسم کا حصہ بولنا شروع کرے گا وہ انسان کی سیدھے ہاتھ والی تھائے یعنی ران ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. دیکھیں مستقل یہ یاد دہانی خود کو کرانا کہ رب دیکھ رہا ہے، رب جانتا ہے. فرسٹ ریئیکشن جو ہمیں سنرز کا نظر آ رہا ہے نا وہ that they will not accept their faults initially. تو اعضاء گواہی دیں گے. کس وجہ سے گواہی دیں گے؟ بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے نا اس کے حوالے سے گواہی دی جا رہی ہے. اچھا گواہی صرف برے کاموں کی نہیں، اچھے کاموں کی بھی ہے. مثلا یہ بڑی خوبصورت حدیث جو ابو داؤد میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میک تسبیح تحلیل and تقدیس necessary upon yourself. تسبیح سبحان اللہ
تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تقدیس، یہ جو ہم کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے، تقدیس سے مراد ہے جو کہا جاتا ہے نا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یا سبحان الملک القدوس، اللہ کا قدس یا پاکی بیان کرنا، تو یعنی بیسیکلی ذکر مراد ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اوپر لازم کر لو تسبیح، تحلیل اور تقدیس، نیور بیکم ہیڈلیس آف دس، کبھی اس میں غفلت نہیں برتنا، اینڈ کاؤنٹ اپون یور فنگرز، اور اپنی انگلیوں پہ یہ تسبیح کیا کرو، فار دے ول بی گیون دا ابلٹی ٹو اسپیک، کیونکہ انہیں زبان دی جائے گی، میننگ دے ول ٹیسٹیفائی آن دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی بھی چیز کو دے سکتے ہیں نا زبان، مثلا انجوائے کیا کریں، اگر ٹریول کر رہے ہوں یا کہیں گئے ہوں، کئی دفعہ ہم اپنی نمازیں اسکپ کر دیتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنے گھر کی جگہ کی یاد ہے، میں جا کے نا بس اسی جگہ نماز پڑھوں گی، الگ الگ جگہوں پہ پڑھے ہیں، انشاءاللہ وہ جگہیں اس دن گواہی دیں گی کہ یہاں یہاں سجدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، امیجن وہ ایک پورا حصہ ہو جہاں کوئی بھی اس وقت نماز نہ پڑھ رہا ہو سکتا ہے میلوں تک کوئی مسلمان نہ ہو، آپ اکیلے ہیں وہاں جا کے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ۔ اللہ کرے کہ ایسی جگہیں جہاں اس وقت کوئی اور نہ ہو، ہمارے سجدے گواہی دیں، ہمارے جسم گواہی دیں، اچھا ایون قدم گواہی دیتے ہیں نا، مثلا کسی نیکی کے لیے چل کے جا رہے ہیں، نماز اگر پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ماتھے پہ کسی کے نشان آ جاتا ہے نا، ایک پیر پہ ٹخنے کے پاس ایک جگہ ہوتی ہے وہاں سے سکن کھردری ہو جاتی ہے اگر آپ نماز وہاں پڑھتے رہے۔ میں یہی سوچتی رہتی ہوں ہاتھوں نے کتنی دفعہ جیسے قرآن کو چھوا، لکھا، کوئی نیکی کا کام کرنے کی کوشش کی، کوئی زبان کا ہر سیل گواہی دے رہا ہو کہ اللہ اس نے یہ اچھا بولا یا اس نے یہ اچھا کام کیا، اینڈ وائسی ورسا۔ تو یہ جو گواہی والی بات ہے اس پہ ہمیں بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے آیا نمبر 21 میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا and they will ask their skins why did you testify against us۔ بحث مباحثے کی عادت ہے، اس پر پوچھ رہے ہیں کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، مطلب تم ہماری سکن ہو، یورما ان کی کیوں گواہی دے رہے ہو۔ ترجمہ ہے آیا نمبر 21 کا، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، قالو وہ کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے بولنے کی قوت ہمیں بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ جسے چاہے بولنے کی توفیق دیتے اور جس سے چاہے بولنے کی نعوذ باللہ توفیق چھین لے۔ And they will ask their skins, why did you testify against us? Their skins will reply, Allah who gives the faculty of speech to everything has made us speak. He is the one who created you to begin with, and now to him you are being brought back. فرسٹ ٹائم کریشن کی یہاں پر یہ جو بات ہوئی ہے نا ہوا خلقکم اول مرہ، یہ ہو سکتا ہے کہ the limbs are saying this، اور زیادہ معنی یہی لگ رہا ہے کہ یہ اعضاء اور سکنز جو ہیں یہ بات کر رہی ہیں، اور یہاں پر خاص طور پہ سکنز کی بات ہے۔ ڈس بلیورز یعنی کفار جو ہیں انہیں آخرت میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب وہ سکنز بھی ہو سکتا ہے کہہ رہی ہوں، یہ والا حصہ ہو سکتا ہے انہیں، جیسے کئی جگہ آتا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات بولی یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ان سے بولی، تو واللہ عالم، لیکن بیسکلی ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے اور انہیں اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے ہو کیا گیا۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں فزیکلی چیزیں دی ہیں نا وہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے پروٹیکٹ کریں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یعنی باڈیز کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے وقت کو، اپنی طاقت کو، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی مرضی کے علاوہ کہیں استعمال کریں۔ منطقنا نون طا
قوف سے ہے نا، منطق کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مرہ میم را را سے ہے، ترجعون ظاہر ہے، را جیم عین سے ہے. تو بڑی امیزنگ یہاں باتیں بتائی گئی ہیں. ہاں، جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالی، یعنی انسانوں سے ہم چھپ کے تو کوئی کام کر سکتے ہیں نا. مثلا ہم کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آہستہ سے وسپر کر لیتے ہیں، یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے. پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں جو تنہائی میں کرتے ہیں، جو خود سے بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ والی حدیث دیکھیے، یہ بخاری اور مسلم میں آتی ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ اس میں بات کی گئی ہے کہ انسان خود کو کس طرح سے خود کو دھوکہ دیتا ہے. ابن مسعود reported, gathered by the house were 2 men of Quraysh and 1 or 2 men of Saqif. وہ کہہ رہے ہیں کعبہ کے قریب قریش کے 2 آدمی تھے اور قبیلہ ثقیف کے 1-2 لوگ تھے. The Qurayshi men had a lot of fat on their bellies and little understanding in their hearts. جو قریش کے 2 وہ تھے، ظاہر ہے وہ کفار ہی لگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پیٹ بہت موٹے تھے اور ان میں سمجھ کم تھی. ان کے، وہ کہہ رہے ہیں little understanding in their hearts، ان کے دلوں میں سمجھ کم. صحابہ کا تو طریقہ نہیں تھا. یہاں کسی کے جسم کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا. یہاں ایک وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جس کا فوکس دنیا اور کھانا اور the worldly joys، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے دلوں میں سمجھ نہیں تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں. One of them said, Do you think Allah hears what we say؟ ابھی آپس میں باتیں سنیں. ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جو ہم کہتے ہیں؟ The other said, He hears us if we are loud, but does not hear us if we are quiet. اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں اگر ہم زور سے بول رہے ہوں، وہ نہیں سن پاتے اگر ہم آہستہ بول رہے ہیں. یعنی کچھ چیزیں سن سکتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں سن سکتے. استغفر اللہ. ایک اور نے کہا if Allah hears us if we are loud, he also hears us if we are quiet. اس کو یہ سمجھ آ گئی بات. اس نے کہا اگر ہم زور سے بولتے ہیں تو اللہ کو آواز آتی ہے، اس کا مطلب جب ہم چپ ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 22 نازل کی. Then Allah Almighty revealed the verse. You were not covering yourselves, lest your hearing, your sight, and your skins testify against you. Rather, you assumed that Allah does not know much of what you are doing. جو اگلی آیت ہے نا، آیت نمبر 22، وہ نازل ہوئی پھر. اور یہ بخاری اور مسلم میں دونوں میں متفقن علیہ حدیث ہے. تو اگلی آیت کی طرف چلیں. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. During your life on earth, you used to hide yourselves while committing sins. You never thought that your own ears, your own eyes, and your own skins would ever testify against you. Rather, you thought that even Allah had no knowledge of many things that you do. آیت نمبر 22 کا اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں. اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جانتا نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو یاد کیا دلانا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. ابن ماجہ کی ایک حدیث آتی ہے، یہ سلسلۃ صحیحہ میں ہے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I certainly know people of my ummah who will come on the day of resurrection with good deeds like the mountains of Tihama, but Allah will make them like scattered dust. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو یقیناً جانتا ہوں جو کہ قیامت کے دن آئیں گے. ان کی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بکھری ہوئی مٹی کی طرح بنا دے گا. ثوبان said, O Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, describe them to us and tell us more so that we will not become of them unknowingly. آپ صحابی کا سٹائل دیکھیے رضی اللہ عنہ. تو حضرت ثوبان جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈسکرائب کر کے بتائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور ہمیں اور بتائیں تاکہ ہم
نہ جانے میں انجانے میں ان جیسے نہ ہو جائیں. He said they are your brothers and from your race, worshipping at night as you do. وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری قوم میں سے ہیں. وہ رات کو اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو. But they will be people who when they are alone transgress the sacred limits of Allah. مگر وہ لوگ ہیں کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مقدس حدود کو پامال کر دیتے ہیں. وہ تنہائی میں حدیں کراس کر جاتے ہیں. لیکن دوسروں کے سامنے تو بہت آسان ہے اچھا بننا. تعریف بہت زیادہ اسی لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دوسرے کو نا پھر اپنے گناہ بھی گناہ نہیں لگ رہے ہوتے. انکریجمنٹ بہت اچھی چیز ہے، ایکسیسو پریز بہت نقصان دہ چیز ہے، اور بڑا کلیئرلی ہمیں اس سے منع بھی کیا گیا تاکہ ہم اویئر رہیں اور ہمیں پتا ہو کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں. تستترون سطر سے ہے، ظاہر ہے، سین تارا سے ہے، چھپانے کے معنی میں ہوتا ہے. ون زواد نون نون سے ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں. آیت نمبر 23 کی طرف چلیے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. This thought of yours, which you entertained concerning your Rabb, has brought you to destruction, and now you have become of those who are utterly lost. یہ جو انہوں نے سوچا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کے بارے میں نہیں پتا چلے گا، اس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. خسران اور کھلا نقصان ان کا ہوا. that they ended up getting nothing. ارداکم را دا لیا ہے جی اس کا روٹ. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تمہارا تو جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا پوری سچویشن کی، اور گمان ہی غلط تھا. دیکھیں ان کا اپنا جو گمان تھا نا وہی ان کی بدبختی کا باعث بنا. What they had understood that became and how they had understood Allah subhanahu wa ta'ala, that became the reason for their loss, for them being the ultimate losers. یہاں سے ہم سیکھ کیا رہے ہیں پھر آیت نمبر 23 سے؟ اگر تو انسان کا اللہ نہ کرے گمان ہی غلط ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دنیا اور آخرت کے بارے میں، یا یہ کہ انسان ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا اور ڈینائل میں ہے، تو دنیا میں تو گناہ کا صلہ جو ملے گا سو ملے گا، آخرت میں حقیقت کھل جائے گی، نہ صرف پنشمنٹ ہوگی، ریالٹی بھی سمجھ آ جائے گی. آپ دیکھیں دنیا میں انسان کیا غلط گمان کرتا ہے مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، کیا چیزیں ہیں جو وہ نہیں صحیح سمجھتا اور اس کا انجام پھر اسے آخرت میں پریشان کرتا ہے. سو فار ایگزامپل ہر گناہ کے وقت انسان کہے اللہ تو غفور الرحیم ہے. آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم، لیکن قرآن نے، سیرہ میں، احادیث میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے قرآن میں بڑا کلیئرلی بتایا ہے that actions have consequences، اور جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ججمنٹ بھی ہے. لیکن یہ ایک ڈینائل کا طریقہ ہے نا، سوچ ہی انسان کا عمل ڈیسائیڈ کرتی ہے. so what you think or believe translates into action, and then that is what will eventually lead to consequence in آخرہ. اچھا یہ تو خوش فہمیاں ہو گئی نا. ایک دوسری ایکسٹریم مایوسی بھی ہے، وہ بھی نعوذ باللہ بڑا غلط گمان ہے. مایوسی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط سوچا جائے. اسی لیے سسٹرز عقیدہ پڑھنا ضروری ہے. مثلاً ہائپوتھیٹیکلی آپ امیجن کیجئے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے مثلاً آپ نام القوی سمجھ پڑھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے القوی جو ہے اس میں ہم اسٹرینگتھ کے معنی ایز ہیومن سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قوت کا لیول بالکل الگ ہے. جب تک اللہ کی معرفت اس علم کے ذریعے نہیں آتی، ہماری اپنی assumptions ہوتی ہیں. One thing one starts realizing, and this is not to نعوذ باللہ say that others are wrong, and واللہ عالم، ہو سکتا ہے آخرت میں جائیں اور ہم کسی کو سمجھ رہے ہیں اس کی اتنی نیکیاں نہیں تھی اور وہ ہم سے بہت آ گیا، تو وہ ہمارا کام نہیں ہے.
بٹ ہاں غلط بات غلط نظر آنا شروع ہو جانی چاہیے. اینڈ سم ٹائم جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور سمجھنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. کتنی دفعہ آپ لوگوں نے سسٹرز نے بات بولی ہے یا میں نے اپنے اساتذہ سے بولی ہوگی کہ بہت ساری چیزیں جنہیں ہم نے تو کبھی غلط سمجھا ہی نہیں. تو عقیدہ پڑھنا ضروری. تو مایوسی بھی اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ غلط گمان ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں تو مطلب بخشی نہیں جا سکتی، وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. مثلا یہ کتنا بڑا غلط گمان ہے نا جب جو شرک کی طرف لے جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. کتنا غلط انہوں نے فیصلہ کیا، کتنی بڑی بات یہ بول جاتے ہیں، کتنا غلط ان کا عقیدہ ہے. سورت اخلاص ہمارے لیے قرآن کا 1/3 ہے. اس کے جو معنی، اور اس میں آپ دیکھیں لم یلد ولم یولد. ہمیں کئی دفعہ یہ بات بڑی لگنا ہی ختم ہو جاتی ہے. عقیدہ ہی ہمارا تھوڑا وہ شیکی ہو جاتا ہے. ہم دوسروں پر اللہ سے زیادہ ریلائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ظن اللہ کے بارے میں صحیح ہونا چاہیے. اور یہاں پر بتایا گیا ہے that the first reason for their loss is wrong گمان about اللہ سبحانہ و تعالی. سیکنڈ ریزن آگے بتایا جائے گا آیت نمبر 25 میں. 2 ریزنز یہاں پر بتائے گئے ہیں. تو انہیں پھر کہا جائے گا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Then whether they have patience or not، یہ صبر کریں یا نہ کریں، پھر یہ صبر کریں یا نہ کریں. فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پہلے تو صرف إِلَى النَّارِ تھے نا، اب تو آگ ان کا ٹھکانہ ہو گیا. مسوا سا واو یا سے ہے جی. Whether they have patience or not، the fire will still be their home. It will be their eternal abode. یہی ان کا ٹھکانہ ہے. اس کا اردو میں ٹرانسلیشن پورا رننگ دیکھ لیتے ہیں. پھر اگر وہ آگ پر صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے اللہ راضی ہے. And even if they beg for pardon it shall not be granted to them. یعنی وہ ٹائم چلا گیا. They lost the chance. اور یستعتبوا جو یہاں پر آیا ہے عین تابا، آپ لوگ لفظ اتاب بھی کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں. معتبین کا بھی روٹ یہی ہے. یعنی جب دنیا میں ٹائم تھا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی. اور یہ صبر کس طرح کا صبر ہے؟ بیسکلی ان کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ کئی دفعہ کوئی آپشن نہیں ہوتا نا. بیسکلی انسان جو صبر کر رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے بیکاز واٹ ایلس کین یو ڈو. اچھا دنیا میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی سبسٹیٹیوٹ. آپ فائنالٹی کو فیل کیجئے جو آخرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو رہا ہے. یہاں سے اب واپس نکلنے کا نہ کوئی راستہ ہے کچھ. اگلی آیت میں ایک اور ریزن بتایا گیا ہے کہ یہ جو ان کا اتنا برا انجام ہوا ہے نا، اور رب تعالیٰ اب انہیں معاف بھی نہیں کر رہے ہیں. ایک ریزن کیا تھا؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، we have assigned intimate companions of similar nature for them. قرنا کہتے ہیں کہ آپ اونٹ کو جس رسی سے باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، سو سم تھنگ دیٹ ہیز ٹائڈ the camel. قرین کہتے ہیں ایک دوست یا ساتھی، a friend or a companion who is like-minded and is of the same age. قرین. قرن ایکچولی ایک ذل قرنین کہا گیا تھا نا. قرن ایک ایرا کی بھی بات ہوتی ہے. تو مثلا آپ کہیں 70s بورن جو لوگ ہیں نا وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. ایسی کتنی ریلز آ رہی ہوتی ہیں. 60s بورن لوگ یہ کرتے ہیں. جو ملینیل بچے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. جنریشن ایکس یہ بات کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ والی چیزیں چل رہی ہوتی. وہی والی بات یہاں پر کی جا رہی ہے.
اچھا، لفظ قرین کا جو جمع مکسر ہے، مکسر بڑی سمپل چیز ہے جی، بروکن ہے، تو بیسک روٹ موجود ہے لیکن اس سے کوئی نیا لفظ بنا ہے اور وہ جمع ہے. قرین کی جمع ہے قرانا. اور عموماً یہ والا جو لفظ ہے نا، یہ برے دوستوں کے لیے آتا ہے جو بیڈ انفلوئنس ہے. یہ جن بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. We have assigned intimate companions of like nature for them, who make their past and present seem fair to them. یہ جو ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے نا، یہ بڑی گہری بات کی جا رہی ہے کہ دوست ایسے ہوں جو آپ کے گناہوں کو بھی بتائیں کہ وہ آپ تو اتنا اچھا کر رہی ہیں، مطلب اتنا زبردست ہے جو آپ کر رہی ہیں. ایسے دوست لوگوں کو پسند آتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے والے کو ایسے دوست نہیں پسند آنے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، تو ان ساتھیوں نے کافروں کی نظر میں ان کے اگلے اور ان کے پچھلے اعمال کو خوبصورت بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. And the same word, which is like the sentence of punishment, proved true against them, which overtook generations of jinn and men who have gone before them. إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. پیچھے نقصان کی بات تھی نا، that they shall be surely in loss. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، تو ان ساتھیوں نے کافروں کی نظر میں ان کے اگلے اور ان کے پچھلے اعمال کو خوبصورت بنا دیا اور ان پر بات ثابت ہو چکی ہے. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ. یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے. سمجھ یہ آ رہا ہے جو یوزاؤن میں بھی بات کی گئی تھی نا کہ وہ روک کے رکھے جائیں گے جب تک پچھلے گروپس نہیں آ جاتے. It won't matter whether somebody was centuries ahead. یعنی آج کے زمانے کا کوئی کافر جہنم میں ابو جہل کے ساتھ ہو سکتا ہے، بیچ میں 1500 1400 سال گزر چکے ہوں تو بھی. ٹائم ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہے. ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ اعمال سملر تھے، بلیف سسٹم سملر تھا، انجام بھی پھر سملر ہوا. پچھلوں نے بھی خسارہ پایا، اب بھی یہ نقصان اٹھانے والے جو پچھلے گزرے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے. یہاں جو قید کہا گیا نا، قیدنا، قید کا لفظ انڈے کے چھلکے کے لیے بھی آتا ہے. وہ جو ایک جھلی سی نہیں ہوتی، when you boil an egg and you're trying to peel and there's a thin membrane or something over it and that's kind of stuck. اور کئی دفعہ آپ boiled egg کھانے کی کوشش کریں اور آپ اس پہ سے وہ جھلی اتارنا چاہیں وہ اتر نہیں رہی ہے، تو آپ کو ہاتھ یوز کرنا پڑتا ہے، وہ کانٹے آٹے سے اتر نہیں رہی ہوتی. This word basically قیدنا implies being stuck to something. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. ان کے ساتھ وہ چپک گئے ہیں وہ جو ساتھی ہیں، سٹک ہیں. اور ان ساتھیوں نے، اور یہ بڑی سکیری بات ہے، یہ برے دوست کیوں تھے؟ پیچھے کی جو آیات گزری ہے نا، اس گروپ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. یہاں ریزن بھی بتایا گیا ہے کہ دوست اس طرح کے، اور دوست کیسے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے اور اسے ذہن میں رکھیے. اب انسان سے غلطی بھی ہو رہی ہے، اگلا کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو نہیں لگتا تم نے کوئی غلطی کی ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ وہ دوست ہیں ان کی جو ساری باتیں چھوڑ کے ایک چیز بتائی گئی ہے، برے اعمال خوبصورت بنا دیے، مزین کر دیے، ایمبیلش کر دیے. سم ٹائمز وی مے ناٹ ریئلائز. اچھا، یہاں امم کا لفظ ہے نا، حمزہ میم میم سے ہے، خلط خالام واو سے، قرانا قرن قافرا نون، فزین زایا نون، اسی سے لفظ زینت ہے. وقیدنا قاف یا ضاد، جن جیم نون نون سے ہے، اور انس حمزہ نون سین سے ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا دوست میرا آئینہ ہے. وہ میرے لیے چیزیں کئی دفعہ کمپلیکیٹ کر دیتا ہے.
میرا کئی دفعہ دل چاہتا ہے کہ وہ میری اس گیدرنگ میں نہ ہو، لیکن ایکچولی وہی میرے لیے سنسیئر ہے. کیونکہ اگر سارے ایسے دوست ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیے نا جو ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلائیں. قرآن کے ساتھیوں کی اتنی ویلیو کیوں ہے؟ ہمارا دین کیوں اتنا زیادہ کہتا ہے کہ نیکی میں ساتھ چلنے والے، کلیکٹیو سارے ورڈز استعمال ہوئے، جمع کے صیغے میں استعمال ہوئے، ساتھ نمازیں پڑھو، ساتھ رہو، کنیکٹڈ رہو، کنیکٹڈ رہو. The reason is it really makes a difference. I mean اگر آپ سالوں قرآن کی کلاس لیتے رہے لیکن جب جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو آپ کی غلطی کا آپ کو احساس دلائیں، دین اٹس ڈینجرس. مجھے یاد ہے تو میری ایک بڑی ہے کزن، وہ بڑی سویٹ بات کر رہی تھی اینڈ شی سیڈ یو ریئلی ہیو ٹو انویسٹ ان یور فرینڈز، انویسٹ ٹائم، انویسٹ منی، یو نو ایٹ دس اسٹیج ان لائف وی نیڈ فرینڈز، وچ از آل ویری ٹرو بائی دا وے، آئی ریئلی بلیو ان اٹ. اور بالکل صحیح بات ہے، اچھے دوست ہمیشہ ہونا چاہیے. پر مجھے یہ خیال ضرور آیا اس وقت کہ ہم شاید قرآن سے ریلیٹڈ دوستیوں میں نا وی ڈونٹ انویسٹ سو مچ، کہ ہم ایفرٹ کریں. کوئی اور ایفرٹ کرے تو کرے، وہ کوئی آرگنائز کرے تو کرے، وہ آپ یہ سمجھ لیجئے اور ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھ لے، چاہے وہ فیملی میں ہو، جیسے اگر آپ کی اگر بہن الحمدللہ یا فیملی میں کوئی کزن قرآن پڑھ رہی ہے تو ان سے آپ کنیکٹ، بیکاز اٹ از سو امپورٹنٹ. نو مین از این آئیلینڈ نا، اکیلے نہیں رہ سکتے. اور یاد رکھیں پھر اس میں آپ بہت عرصہ سسٹین بھی نہیں کر پاتے. وہ انٹرنلی کر رہے ہوں گے بہت ساری چیزیں بٹ سوشلی آپ پھر یا تو ریکلوس ہو کے رہ جائیں گے اور اس کا بھی حکم نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ دوست ہوں جو آپ کوئی اچھا سٹیپ لیں تو آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں. اور آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ اپنی دوست کی آنکھوں میں دیکھیں، لیکن آپ کا اصل حمیم، آپ کا خلیل، آپ کا سچا دوست وہ ہے جو اللہ کے آپ کو قریب لانے کا سبب بن جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایسے دوست عطا فرمائے، ہماری فیملیز میں سے ایسے دوست عطا فرمائے. دوست ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرینڈ ان دا ٹپیکل سینس ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی کیا دعا تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اے اللہ میری فیملی میں سے، ہی واز ویری اسپیسیفک، میری فیملی میں سے کوئی ہو وزیر، یعنی وزیر وہ ہوتا ہے جو بوجھ اٹھانے میں مدد کرتا ہے. اینڈ ہی ایون ٹوک دا نیم ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے دوست اور ساتھی عطا فرمائے جو ہمیں دین پر استقامت دینے کے لیے مدد دے، ہمیں قدردان بنائے ایسی دوستیوں کا، ہم خود کو انویسٹ کر سکیں. بیکاز دوز فرینڈشپس آر ویری پریشیس. So it doesn't matter what the age difference is, or you come from different backgrounds, you speak different languages. There is such a big common thread. It is huge. Value it. اور ان کے لیے بہت دعائیں کریں اور اپنے لیے دعا کریں، یا اللہ مجھے ہمیشہ اچھے دوست دیجیے. ہم سب سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم سلپ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم ایسے دوست ہوں جو ہمیں پھر تھام لیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.